ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار مصرے پیش خدمت ہیں. حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں حسین دین بھی ہیں اور دیپنا بھی ہیں نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو دنیا بھی لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے سلام اللهم صل على محمد وآل محمد.
منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی، چیرتے کلے اجدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، منتظم کعبے کا کہتے تھے عباس میں سپا ہوں فوج شاہ کا، کہتے تھے عباس میں سپا ہوں فوج شاہ کا، خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے، منتظم کعبے کا عروج سے تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا، اے عروج سے تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے، منتظم کعبے کا چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا، چونک اٹھتی
جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے معتدل کعبے کا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں ملتمس ہوں مولانا سید سے کہ وہ تشریف لائیں لیکن اگر آپ تھوڑا آگے کی تشریف لیں تو سامنے آ جائیں اس طرف سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله دائما على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام سئل عن علي عليه السلام عن قول الله تعالى فلا نحيينه حياة طيبة قال هي القناعة. صدق علي عليه السلام. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله وجودنا وأجركم بمصائبنا أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. جس ناقابل فراموش کلام کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے وہ مولا علی علیہ السلام خدائے سخن غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب کی الفاظ جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں. اور ان کو پوچھا گیا تھا کہ سورہ مریم میں جو واقع آیت ہے جس کا حوالہ یوں ہے کہ من عمل صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بھی ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کو سر انجام دیتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو ہم ان کے لیے ایک پاکیزہ طیب اور بھرپور زندگی مہیا کریں. مولا علی کو جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اس آیت کے حوالے سے یہ مراد کیا ہے حیات طیبہ سے، بھرپور زندگی. لفظ طیب قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. حلال کوئی چیز ہے کھانے کے نسبت سے بھی آتا ہے کہ کھانا حلال ہو، لیکن ذکر یہ بھی آتا ہے کہ طیبات سے کہ طیب چیز کون سی ہے. اور مولا کائنات اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ وہ ہے کہ جس میں قناعت ہو، جس میں اطمینان ہو، جس میں انسان مقنع ہو، یعنی کہ اس کو اطمینان ہے کہ یہ چیزوں کے ساتھ. یہ دولت قناعت کیا ہے؟ جیسے کہ دوسری امام بارگاہ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، یہ ربط کیا ہے انسان کا اس کائنات کے ساتھ اور خدا کے ساتھ. جیسے کہ ہم بارہا ذکر کرتے ہیں کہ معاد ہے، ایک آخرت ہے، اس سے ماورا ایک حقیقت ہے، تو اس سے انسان کا رابطہ کیا ہے. مولا کائنات حیات طیبہ کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں، مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ترقی کرے، زندگی میں آگے بڑھے، کچھ حاصل کرے، کوئی زندگی بنائے، لیکن ہم بارہا وہی بات تک پہنچتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اس بات میں کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی بنے گی ان چیزوں سے جو مادہ ہے، دولت سے بنے گی، ثروت سے بنے گی، عمارتوں سے بنے گی، لباس سے بنے گی، جو رشتے ہم بناتے ہیں وہاں سے بنے گی. لیکن مولا کائنات جو نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی کچھ بات ہونی چاہیے کہ نہج البلاغہ ہے کیا چیز. یہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس میں اگر سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں سائنس ملے گی، فلسفہ کے حوالے سے دیکھا جائے فلسفہ ملے گا، عرفان کے حوالے سے دیکھا جائے عرفان ملے گا.
اگر کہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو مالک اشتر النخائی کے حوالے سے جو انہوں نے بہترین ایک دستاویز دی ہے کہ کیسے حکومت کو چلانا چاہیے، وہ نہج البلاغہ میں اردشیر جیسے فارسی بادشاہ کے وہ اس کے پرانے وہ سائنس کے حوالے سے اور پولیٹیکل فلسفی سے باتیں ہیں، اگر دیکھیں مولا کائنات نے جو فرمایا ہے اس کتاب میں، عجیب بات ہے۔ خلقت کائنات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یوں یہ انہوں نے کائنات بنائی ہے، یہ وہاں تھے جب کائنات بن رہی تھی۔ اور جب مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ قرآن میں جب خدا کوئی کہتا ہے کوئی چیز، یقیناً اس میں کوئی معنی ہے، کوئی گہرائی ہے، اس میں کوئی عبث اور فرسودہ طور پر خدا نے یہ الفاظ قرآن میں جیسے نہیں استعمال کرتا۔ مولا کائنات کا ہر لفظ جو ہے چنیدہ ہوتا ہے، با حساب ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں، کوئی بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے قرآن میں، کیا اتنا غور کرتے ہیں جو عرب دان لوگ ہوتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں، جو صرفی ہوتے ہیں، نحوی ہوتے ہیں، بلاغت اور فصاحت کے حوالے سے جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، قرآن میں ایک ایک لفظ پر اتنا غور کیا جاتا ہے اور اتنے معنی نکالے جاتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو اگر دیکھیں قرآن میں تو دیکھتے ہیں انسان کے اتنے معنی نکالے جاتے ہیں، اتنی دقیق اور پیچیدہ تجزیہ ہوتا ہے۔ اور مولا کائنات کے الفاظ جو نہج البلاغہ پہ قرآن صامت سے الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ عبارت، وہ الفاظ، وہ کتاب مکنون جو تھی خدا کے پاس، اور پھر الفاظ کی صورت میں دو کتابوں میں شیرازہ میں بند ہوئی تھی۔ اور یہ مولا کائنات جو نور خدا ہیں، جو کائنات میں ظہور پذیر ہوئے ہیں اس جسمانی شکل۔ نعرے حیدری یا علی بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ذکر ہو رہا ہے قناعت، حیات طیبہ کیا ہے؟ وہ زندگی جو بھرپور ہے، جو پاکیزہ ہے، جو بامعنی ہے، جس میں معنویت ہے۔ تو حیات طیبہ کے حوالے سے مولا کائنات نے اس سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے قناعت۔ اور قرآن میں اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات بتلاتے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام کا کردار کیا ہے، ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسوہ حسنہ ہمیں دیا گیا ہے، قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، رحمت للعالمین ہیں۔ ان کے ترانے فضائل کے خداوند قدوس نے خود گائے ہیں، لیکن بھی تب بھی ساتھ ساتھ کہا کہ ان کی اتباع کریں، یہ اسوہ حسنہ، اس کے پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اور لاہ عمل بنایا ہے جناب رسول اکرم کی ذات اقدس کو، اور ساتھ ساتھ پیغمبر نے کیا کہا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی انہما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض، کہ میں آپ کے پاس قرآن اور عطرت چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ اور یہ عطرت جو اہل بیت، ان کی اتباع ضروری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ پر کون بن سکتا ہے مولا کائنات؟ کون بن سکتا ہے امام جعفر صادق؟ کون بن سکتا ہے یہ ہستی حسین ابن علی؟ لیکن انسان سلمان تو بن سکتا ہے، ابو ذر کو بن سکتا ہے۔ گویا کہ انسان کی استعداد میں سب کچھ ہے، کیونکہ انسان میں جو پھونکا گیا روح ہے وہ روح خدا ہے۔ وہ جو انسان میں جو نفس ہے اور روح ہے وہ اس مادے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، وہ مجرد چیز ہے جو وہاں سے آئی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ انسان میں وہ شوق ہے، وہ طلب ہے، وہ عشق اس کو کہیں، جو بھی عبادت استعمال کریں وہ انسان کو دوبارہ اسی طرف لوٹنے جا رہا ہے۔ انسان اس کی کشش ہی اسی طرف ہے جو وہاں سے آئی ہے، کیونکہ وہ نور خدا ہے۔ تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس حقیقت کو نکالنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ اور اعتقاد و ایمان کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں، کوئی سمجھی ہوئی چیز نہیں، کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مجموعہ ہے عمل اور سوچ کا، جو قلب میں تسلیم انسان کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ عمل صالح کو بجا لاتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو حصے ہیں۔ جیسے کہ یہ جسم کوئی روح سے الگ نہیں ہے، کوئی روح الگ جسم سے، ایک ہی حقیقت ہے، اس کے دو حصے ہیں، بلکہ روح جو ہے وہ راکب ہے اور مرکب ہے جسم۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ قناعت کو ڈھونڈے ہم کیسے۔ ہمارے لیے رسول پاک اسوہ حسنہ ہے، مولا کائنات کی سیرت ہے، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر کیسے چلیں۔ ایک جگہ پہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ
ہم جو کی روٹی پر پلتے ہیں، نمک پر پلتے ہیں اور سادے پانی پر پلتے ہیں، اور ہم اپنی رعیہ کے لیے ان سے بھی اپنے آپ کو ان کی سطح سے نیچے رہتے ہیں. ہم آل محمد ہیں. آپ کے پاس وہ قوت نہیں، نہ آپ کے پاس وہ قدرت ہے کہ ہمارے جیسے آپ بنیں. لیکن امام نے ایک خطبے میں، شاید 199واں خطبہ ہے، جس میں انہوں نے ایک شخص کی فضائل بیان کی ہے. کبھی مولا علی علیہ السلام کے زبانی سے زبان حق ترجمانی سے کبھی فضائل بھی سنیے گا کہ جب وہ فضائل کسی کے پڑھتے ہیں وہ کس انداز سے فضائل پڑھتے ہیں، جب وہ کسی کے اوصاف بیان کرتے ہیں وہ کس انداز سے وہ توصیف کرتے ہیں. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے نہیں بن سکتے، کیونکہ ظاہر ہر ظرف جو ہوتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق ہی چلتا ہے. ہر وادی بھی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی پانی اس میں آتا ہے جتنی وہ وادی ہے. تو گویا کہ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ خزائن ہمارے پاس ہیں، ہم خزائن جن کو دیتے ہیں ان کے استعداد کے مطابق. یہی عدل الہی ہے. جو خلافت کے منصب کے لیے وہ اس کے پاس استعداد و اہلیت نہیں ہے، وہ خلیفہ کبھی بن نہیں سکتا. خواہ وہ جتنا بھی اس کو خلیفہ کہیں، وہ خلیفہ کبھی بن نہیں سکتا، کیونکہ یہ الہی منصب ہے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس ظرف میں نبوت ڈالے یا کس میں خلافت ڈالے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اور جیسے کہ مولا کائنات نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے بن نہیں سکتے، کیونکہ آپ میں وہ قدرت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کے ظرف میں نہیں ہے اتنا کہ ہمارے جیسے بن سکتے ہیں. لیکن انہوں نے بتلایا کہ کس جیسے بن سکتے ہیں. خطبہ 199 نہج البلاغہ میں مولا کائنات کسی کا حوالہ دیتے ہیں. شاید ان کے ایک دوست تھے، شاید ایک ان کے انہوں نے گورنر کسی کو بنایا، عثمان بن حنیف ہوں گے یا کوئی اور، یا کسی مجہول شخص کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں مولا کائنات، اور یاد دلا رہے ہیں کہ یہ میرا ایک ساتھی تھا اللہ کے راہ میں. وہ کہتے ہیں کان لی اخ فی اللہ، کہ اللہ کے راہ میں ایک دوست تھا. یہ جملہ کافی ہے اس میں کہ اللہ کے راہ میں. دیکھیں للہیت کا جذبہ کیا ہے یہاں. دنیا کے راہ میں نہیں، ہاں یاران سر پل نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یاران سر پل، لیکن کہتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک میرا صدیق تھا، ایک دوست تھا. کہتے ہیں کہ یعظمہ عینی صغر الدنیا فی عینہ، کہ وہ میری آنکھوں میں وہ بلند مرتبہ والے تھا، وہ عظمت والا تھا میری نگاہ میں. کس کی نگاہ میں؟ مولا کائنات کی نگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کو چھوٹا سمجھا، دنیا کو صغیر سمجھا تھا، دنیا کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیا کرتا تھا. یعظمہ عینی صغر الدنیا فی عینہ وکان خارجا من سلطان بطنہ لا یشتہی ما لا یجد فاذا وجد لا یکثر فیہ، کہ وہ خارج تھا، وہ سلطان بطن اپنی پیٹ کے شکنجے سے فارغ تھا. اب مملکت پیٹ کو حاکم نہیں اس نے بنایا ہوا تھا، پیٹ پرستی نہیں کرتا تھا. ہم کو کتنے ایسے لوگ ہیں جس ان کے سامنے پوری بریانی رکھ لیں اور اس کا دین بھی بک جاتا ہے. کھانے کے لیے انسان کتنا، اور یہ بھی نہیں کہ اتنی بڑھ کر انسان اعتدال پسند نہیں. انسان اعتدال پسند ہونا چاہیے لیکن نہیں کہ کھانے پینے میں بھی. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مولا کائنات، کیوں میں اس کو عظیم سمجھتا ہوں. کیا اس نے معجزہ کیا، اس نے آسمان کو پھاڑ دیا، اس نے اتنی کہیں اور، لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی پیٹ کی حکومت سے فارغ تھا، پیٹ اس پر حاوی نہیں تھا. یعنی کہ اس کے نفس کے نچلے جو حصے ہیں، جو نباتی، شہوی، غضبی، جو وہ حصے ہمیں بارہا کہتے ہیں کہ یہ برے کام کرو، اس کی طرف جاؤ، کھانا جو کھانے کے زیادہ کھائیں، زیادہ یہ کریں، بڑھ کے کوئی چیز کریں، اسراف و تصریف کریں، اس کے حوالے سے مولا کائنات پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز نہیں چاہتے تھے جو ان کے پاس نہیں تھی، اور اگر ان کو کوئی چیز مل بھی جاتی تھی اس میں زیادتی نہیں کیا کرتے تھے. ابن آدم کا یہ سلسلہ کہ 2 پہاڑ سونے کے ہوں وہ تیسرا مانگے گا، اس کے پاس کائنات کی دولت ہوگی وہ اور مانگے گا. اور کیا ہو رہا ہے کائنات میں؟ انسان کے پاس اتنی حکومت ہے، اتنی دولت ہے، لیکن کہتا ہے دوسرے ملک پر کہہ دو غلبہ کروں، دوسرے ملک کے لوگوں کو، باشندوں کو قتل و غارت کروں،
انسان کہتا ہے کہ یہ دیکھیں دنیا میں مولا کائنات کیا ایتھیکل ویژن دے رہے ہیں، ایک منشور دے رہے ہیں کہ کیسے زندگی جینے چاہیے، حیات طیبہ کا معنی کیا ہے. یہ فضائل علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنے صحابی کی. یہ کسی کی فضائل خود مولا کائنات کی زبانی سے جاری ہو رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَكْثُرُ دَهْرِهِ صَامِتًا فَإِنْ قَالَ بَرْضَ الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ. وہ اکثر خاموش رہے کرتے تھے. خاموشی کی فوقیت اور خاموشی کی اہمیت ہم سمجھے نہیں ہیں. ہم آئے ہیں خاموشی سے، جا رہے ہیں بھی خاموشی سے. کبھی یہ غبارہ اور شور و غوغا جو ہمارے درمیان میں، کبھی اس سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے نفس میں اندر دیکھتے ہیں. نبیوں کا شیوا رہا ہے کہ خاموش رہیں. مجھے یہاں ایک علامہ طباطبائی کی حکایت یاد آ رہی ہے. علامہ طباطبائی کا سب نے سنا ہے کہ وہ کون شخصیت ہیں. فیلسوف کبیر، استاد العرفاء ہیں، صاحب کتاب میزان ہیں. جناب علامہ طباطبائی كان يفكر السنة ويتكلم الساعة. ایک سال کے لیے علامہ طباطبائی سوچتے تھے اور ایک گھنٹے کے لیے فقط بولتے تھے. ان کی سوچ اور ان کی بولنا میں دیکھیں کیا فرق ہے، ریشیو دیکھیے. ایک سال کے لیے مولا جناب علامہ طباطبائی سوچتے تھے اور ایک گھنٹے کے لیے بولتے تھے. محفل تھی فلسفے کے حوالے سے، اور جو بھی علامہ طباطبائی سے واقف ہے وہ فیلسوف کبیر تھے، بہت بڑے فلسفی تھے. کتاب نہایت الحکمہ، بدایت الحکمہ اور رسائل توحیدیہ اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. فلسفے کی بحث جاری تھی، اس کے درمیان عروج پر بحث تھی، سوال جواب ہو رہے تھے، بہت سارے لوگ بول رہے تھے، اور وہ بھی لوگ بول رہے تھے جنہوں نے بولنے کا حق بھی نہیں تھا. لیکن علامہ طباطبائی خاموش ہیں. اس میں علامہ طباطبائی کو پھر سوال پوچھا گیا، اور اس شخص نے جب سوال پوچھا اس کے معیار سے وہ خوب واقف تھے. انہوں نے جتنا سوال کا معیار تھا اور جس حد تک اس انسان کا ظرف اس کو لے جا سکتا تھا اتنا جواب انہوں نے دیا اور بس چپ، خاموش. ہم لوگ کہاں ہیں کہ کتنی محفلوں میں ہم اتنے بولتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں جہاں ہمارا حق بھی نہیں، جہاں ہمارے پاس علم بھی نہیں، لیکن تب بھی ہم اپنی نوک زبان پہ شخصیت رکھتے ہیں. لیکن علامہ طباطبائی ایک گھنٹے کے لیے بولتے تھے، سال کے لیے سوچتے تھے. عروج پر فلسفی کی بحث ہو رہی ہے لیکن وہ بول نہیں رہے، بس سن رہے ہیں. اور جب سوال کسی نے پوچھا اس کی مقدار کے مطابق جواب دیا اور پھر خاموش. اس خاموشی کو ہم نے اہمیت بالکل نہیں دی ہے. روا روی زندگی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء کا شیوا رہا ہے. جناب رسالت مآب کہاں جایا کرتے تھے قبل از بعثت؟ غار حرا میں خاموشی. آپ خطابت سے عادی ہیں، آپ کو یہ شیرین بیانی پسند ہے اور اس میں تمام وہ شور آپ پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی تصور کی دنیا میں آیا کریں، اپنے نفس کی بولی کو بولا سنیا کریں کہ آپ کا نفس کیا کہہ رہا ہے. قرآن میں ذکر نہیں آتا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جس نے جنہوں نے خدا کو بھول گئے، خدا نے ان کو ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ بھول گئے. کہ یہ ذکر اللہ زبان کی بات نہیں، یہ قلب کی ذکر ہے. یہ مولا کائنات جو قناعت کی بات کر رہے ہیں یہ کیفیت ہے، یہ وجود پر طاری ہوتی ہے، زبان پر طاری نہیں ہوتا. قناعت، میں قناعت کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے اوصاف بیان کر رہا ہوں، لیکن قناعت جب تک اس کو چکھیں گے نہیں، جب اس کے آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کو میں بتا دوں کہ انگبین اتنی میٹھی ہے، لیکن جب تک انگبین اور شہد کو آپ چکھیں گے نہیں آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوا. گاڑی کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسے گاڑی کو چلائیں، جب تک خود نہیں چلائیں گے کبھی آپ کو یقین نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وجود کے حصہ نہیں بنے گی بات. صلاۃ آپ کو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، لیکن سبھی نماز ایک پڑھتے ہیں. صلاۃ اللیل جناب رسول خدا کی ہے کہ شمر کی ہے کہ سامنے دیکھیں نماز نماز ہی ہے، لیکن وہ کیفیت جو اندر والی ہے وہ الگ ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں اس کے حوالے سے کہ وَكَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ هُوَ لَيْثُ غَابٍ وَسِلُّ وَادٍ، کہ وہ بہت ضعیف، نحیف، لاغر، کمزور آدمی تھے، لیکن اگر میدان ایک جنگ آیا کرتا تھا وہ ایسے نبرد آزما ہوتے تھے کہ جیسے کہ بکھرا ہوا شیر جنگ میں جا رہا ہے.
وہ جنگ ایسے لڑا کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ وادی کے ایک ایسے سانپ تھے، وہ آگے جا رہے ہیں. لا یدلی بحجت حتی یأتی قاضیا، اور جیسے کہ علامہ طباطبائی اللہ والوں لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ فرد جس کے حوالے سے مولا کائنات جس کی فضائل پڑھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص کبھی کوئی دلیل ایسی نہیں پیش کرتا جب تک وہ حجت نہیں ہوا کرتی تھی، ڈیفینیٹو نہیں ہوا کرتی تھی. ایسے نہیں وہ بس باتیں کرتے تھے، دعوے کرتے تھے کہ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اس کو چیلنج کرتا ہوں، بلا وجہ باتیں کرتے تھے، میسج بھیجتے تھے کہ کسی کا کوئی تعلق ہی نہ کسی بحث سے، تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے علمی ہیں، اپنے آپ کو اپنے نفس کو بس خوش کرنے کے لیے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی کا اعتذار، کسی کو پاس کوئی کسی کو ملائم نہیں کرتے تھے. وَكَانَ لَا يُلُومُ أَحَدًا، کہ کسی کو وہ ملائم نہیں کرتے تھے، کہ کسی کے پاس حتیٰ کہ اس کے عذر کو سنا نہیں. ہم کتنے لوگوں کو ان کو بغیر عذر سنے ہوئے کتنے لوگوں کو ملائم کرتے ہیں. یہ ہے ایتھکس، یہ ہے مورالیٹی، یہ ہے مولا کائنات آپ کو بتا رہے ہیں کہ عقیدہ، اخلاق اور احکام کے درمیان میں ربط کیا ہے. یہ جیتے جیتے رسالہ عملیہ فقط ہمارے پاس ہے. رسالہ عملیہ آپ کو اخلاق نہیں سکھائے گا. رسالہ عملیہ آپ کو فقط بنیاد بتائے گا کہ قانون کے مطابق کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں آپ کو اختیار کرنا چاہیے، کیا نہیں. اس میں ایتھکس نہیں ملے گی. ایتھیکل زندگی آپ نے اگر جینی ہے تو اس کا پہلا طریقہ ہے طہارت نفس، تزکیہ نفس، کہ بالآخر انسان نے اسی طرف لوٹنا ہے جہاں سے وہ آیا ہے. زندگی کا مقصد ہم ہر وقت آگے رکھیے گا. اپنے آنکھوں کے سامنے یہ سوال پوچھے گا کہ میرا مقصد اس زندگی میں کیا ہے. ہاں یہ سوال ہم پوچھ کر آپ کے سامنے پیش کر کے شاید آپ کے لیے بہت خوش بحث ہوگی ہے، لیکن بالآخر قرآن کے الف لام میم تا و ناس تک اگر پڑھیں، یا پوری تاریخ انبیاء رسل و ائمہ کے پڑھیں، از خاتم تا امام مہدی پڑھیں، سبھی کا ایک ہی ہدف رہا ہے، قولوا لا الہ تفلحوا. لا الہ ہے وہ تیل ہے جو اگر انسان اپنے خودی کو اس سان پر چڑھا دے انسان وہ تلوار بن جائے گا. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. وقت کا تقاضا، مجھے معلوم نہیں کب شروع کیا تو ابھی تو یہ طویل سی حدیث ہے. تو پھر لیکن مولا کائنات کہتے ہیں، میں جلدی سے یہاں گزرتے ہوئے اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ لَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ مَا يَقُولُ، کہ مولا کائنات جو وہ انسان وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اور جو وہ ایسا کبھی نہیں کرتا تھا جو اس کی بولی اور اس کا کرنا ایک ہی تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ. پھر وہ خاموشی کی بات آتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کلام میں کوئی بربولا زیادہ بول گیا ہے، اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، اس کو جو جیب ہے اس میں زیادہ طاقت ہے، اس کے پاس زیادہ دلیلیں ہیں، اس کے پاس زیادہ بولنے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر اس میں وہ فتح ہو گیا ہے اس کو کبھی اس کو غالب نہیں کر سکتا خاموشی کے ساتھ. خاموشی اس کی اتنی طاقتور ہے، خاموشی میں اتنی اس میں طاقت اور قوت تھی کہ انسان کے لیے وہ سب سے بڑی وہ دلیل بنتی ہے. یہ دیکھا نا کبھی کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں زندگی میں جن کے پاس کچھ لوگ بہت بولتے ہیں اور بولنے کی صلاحیت اس میں بہت بہترین، ان کے پاس وہ زبان خدا نے ان کو عطا کی ہوتی ہے، لیکن اندر میں ایک کھوکھلی سی خالی سی وہ ایک شل ہوتے ہیں. لیکن کسی کے پاس وہ خاموشی کا مادہ اتنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بس بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ علم منتقل آپ کے دل میں. ان کے ساتھ فقط ان کے ساتھ ہم جلیس ہونا، ان کے ساتھ بیٹھنا، انسان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً اس شخصیت یہ کہیں تک پہنچی ہوئی شخصیت. دیکھیں سکوت، خاموشی، کیونکہ کبھی انسان فقط ان کا ہونا بتاتا ہے کہ یہ انسان کامل انسان ہے. کلام امیر الکلام کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے لیے سند نہیں ہے. نہج البلاغہ کے ایک ادبی کتاب ہے،
بحیثیت ادب یہ فصاحت و بلاغت کے بہت بڑے معیار پر ہے، لیکن ہم بس اس کو ادب کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ادبی کتاب ہے. صاحبان ادب، صاحبان لغت اس کو پڑھیں اور اس کے جواہر لغت جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور جھومیں. لیکن اگر اس سے کچھ نکالنا ہے رشد و ہدایت کے لیے، اگر اس سے نکالنا ہے کوئی دین کے حوالے سے، تو اس کو ہم ریلائی نہیں کر سکتے کہ یہ اتھارٹیٹیو کتاب نہیں، اس کے لیے سند نہیں. لیکن کلام امام الکلام ہونا اپنا بتا دیتا ہے، فقط کیونکہ اس کی موجودگی جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ کسی معمولی شخص کا کلام نہیں ہے. گویا کہ دعائیں کو بھی کبھی پڑھیں. آپ جب کچھ دعائیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعا یہاں تک دعا مولا کسی امام کی زبان سے صادر ہوئی ہے اور نیچے مولانا صاحب کیا خطبہ ہے، مولانا صاحب کی مجلس ہے نیچے. یہ تاریخی بات ہے کہ کچھ دعائیں وہ مستند نہیں ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام دعائیں ابو حمزہ فمالی کو پڑھیں، دعائیں صبا کو پڑھیں، دعائیں بحا کو پڑھیں، دعائیں کمیل کو پڑھیں، اور بھی مفاتیح الجنان میں دعائیں پڑھیں، اور وہ بھرپور ہے معرفت کے ساتھ، عرفان کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ. لیکن کچھ دعائیں کو جب پڑھیں گے آپ ایسے دیکھیں گے کہ یہ دعا واقعی میرے مولا سے صادر ہوئی ہے، واقعی یہ امام صادق یا امام زین العابدین یا امام رضا یا امام حسین کی دعائیں عرفہ کو دیکھ لیں، ان میں لہجہ ہے، ایک اسلوب ہے، ایک طور ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام کا کلام ہے. کچھ ایسی دعائیں ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ امام سے یہ دعا ہے، لیکن کبھی کسی نے سنی نہیں ہے، کسی نے پڑھی ہے، کسی شاذ و غریب کتاب میں موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ امام کی دعا ہے. اور اس میں جب پڑھتے ہیں نہ اس میں ادب ہے، نہ اس میں فصاحت ہے، نہ اس میں بلاغت ہے، اور ہم اس کو منسوب کرتے ہیں امام سے اور رائج کرتے ہیں. کبھی سوچا کریں، میں کوئی خاص اگزامپل آپ کو نہیں دینا چاہیے، لیکن آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ جب دعائیں پڑھتے ہیں، اگر موقع ملے اور اگر پڑھتے ہیں ضرور ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ امام کا لہجہ کیسا ہے. جیسے قرآن کا لہجہ ہے، دیکھیں امام کا لہجہ کیسا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیات خود ہی اپنا ہونا بتاتی ہیں کہ یہ قرآن کی آیات، قرآن نے چیلنج کتنے عرصے زمانے سے دیا ہوا ہے کہ ایک سورت اس کے مثل میں لاؤ، ایک حرف اس کے مثل میں لاؤ، ایک لفظ اس قرآن کے مثل میں لاؤ. جیسے کہ چیلنج دیا ہوا ہے ائمہ اہل البیت کے، ہمارے کلام کے طرح کوئی بھی کلام ایسا نہیں قرآن کے بعد ہو سکتا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس کلام میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر غالب ہو گیا بولنے میں، وہ اس پر کبھی کوئی غالب سقوط میں نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک اور عبارت آخری حصہ جو اس کلام کا یہی ہے کہ امام پھر کہتے ہیں فَعَلَيْكُمْ هَذِهِ الْخَلَائِقَ فَالْزِمُوهَا فَتَنَافَسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ. کہ مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوصاف حمیدہ ہے، یہ جو خوش خصال ہے، یہ جو چیزیں ہیں، ایک گاڑی ہے جو راستے میں حائل ہے تو اس کا نمبر یہ ہے KQC 927، اور جتنی گاڑی ہے کوریڈور میں سائڈ میں ہوگی بتانے کیونکہ راستہ بلاک اور راستہ بھی بلاک ہے جو گاڑی لگ کر رہی ہوں کہ نہیں. تو بالآخر امام اس اپنے کلام زرین کو اختتام اس کا ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پھر یہی صفات ہیں، آج یہ خلائق، یہ خلق، یہ اچھی صفات، یہ آپ پر پھر واجب نہیں، لیکن آپ ان کو اپنائیے اور اس میں مقابلہ کیجئے گا. مقابلہ ایسے نہ کریں کہ ہم پر آپ پر فوقیت کریں کہ ہم کسی اور ذات کے ہیں یا اس بات پہ ہیں یا اپنی زبان کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے. مقابلہ کن چیزوں میں کریں جو میں ابھی بیان کی ہیں، ان میں مقابلہ تنافسوا فیہا فَالْزَمُوهَا، اور ان کو تھام لیجئے گا حتیٰ کہ فقط آپ کی زبان سے نہیں ہوتی، وہ ایک ملکہ بن جاتی ہیں، ایک فیکلٹی بن جاتی ہیں، اور پھر وہ تحقیق ہو کر محقق بن جاتی ہیں، آپ کے رگ و ریشے میں وہ پیوستہ ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے، اور ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے. اللہ کی رحمت
اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے. اسی وجہ سے خدا نے رحمت کو سبقت دی ہوئی ہے غضب پر. خدا نے کہا ہے کہ اے انسان میں نے آپ کو کمزور خلق کیا ہے. اس کو اعتراف کرنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں، کیونکہ آپ اس مالک، اس غنی کے پر اعتماد کر رہے ہیں جو مکمل طور پر حسن، رحمت اور ماں کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ 70 مرتبہ زیادہ محبت کرنے والا خدا ہے. جیسے کہ وہابیوں نے خدا بنا لیا ہے کہ کمانڈر ان چیف کوئی کسی سولجر کو کمانڈ دے رہا ہے. اسی وجہ سے ان کا اسلام اتنا ملٹرسٹک ہے، اسی وجہ ان کا اسلام عسکری پسند ہے، اسی وجہ سے ان کا اسلام دہشت گردی کی جڑ ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اب عسکری فوج کا کوئی کمانڈر ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، ان کو مارنے لگ جا رہا ہے. نہیں، ایسا خدا اہل البیت نے جو پیش کیا ایسا خدا نہیں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ آپ کے ساتھ جہاں بھی ہے. وہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعاً اگر آپ ان تمام صفات کو نہیں اپنا سکتے اور اپنے کردار میں نہیں لا سکتے، یاد رکھیے گا اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، کہ مکمل چیز کو چھوڑنے سے بہتر ہے تھوڑی سی تو لیں. میری مجلس مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی لیکن تھوڑی سی کچھ سمجھ آئے گی. تھوڑی سی بات اگر آپ اپنا لیں، تھوڑی سی بات گھر لے جائیں، تھوڑی سی بات بعد میں مباحثہ کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو باتیں آج ہوئی ان کو تبادلہ خیال کیجئے گا اور تھوڑا سا ایک مہم چلائیے گا کہ آگے بڑھیں، کچھ کریں ہم زندگی میں. کہ مجالس ان کا معنی ہے فورت الحسین، انقلاب حسین. انقلاب حسین کربلا 61 ہجری میں ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی جاری ہے، یعنی کہ آپ کے دلوں میں وہ انقلاب جاری ہونا چاہیے. یہ ہے حسینیت کا نام. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مکمل چیز آپ کو نہیں پا سکتے اور اس کو اپنا سکتے، تھوڑا سا بھی اپنا لیں اس کو، یہ بھی کافی ہے. اللہ آپ کو نیت کو دیکھتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے راہ میں جہاد کریں، اجتہاد کریں. قریب جانے کے لیے خدا کے آپ کی جرنی جو ہے وہ اہم ہے، گول نہیں اہم. ضروری نہیں کہ آپ یقین کی منزل پر فائز ہو جائیں گے، ضروری نہیں کہ خدا آپ کو اولیاء بنا دے گا، اولیاء اللہ میں ایک ولی بنا دے گا، ضروری نہیں کہ آپ معجز نما ہو جائیں، ید بیضا مل جائے گا آپ کو، لیکن اللہ چاہتا ہے اس سفر پر کوشش کرو. تو یہ ہے مولا علی علیہ السلام بیان کرتے فضائل اپنے صحابی کا، اپنے دوست اللہ کے راہ کے فضائل. لیکن مولا علی کی فضائل کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مولا علی، اقبال کیا کہتے ہیں کہ مولا علی کیوں ہے. وہ کہتے ہیں از خود آگاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہ کند، کہ خود آگاہی کی وجہ سے، اپنے نفس کی طہارت کی وجہ سے وہ ید اللہ بنے، وہ اللہ کا ہاتھ بنے، اللہ کی طاقت بنے، اللہ کے اس کائنات میں مادہ میں وہ اللہ کا ایک رخ بنے ہوئے ہیں جو خدا کبھی نظر نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو حقائق ایمان سے دیکھا ہوا ہے، اپنے دل میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو نہیں دیکھا ہوا. لیکن صحابی پوچھتا ہے کیسے دیکھا ہے اپنا خدا کو؟ بل یراہ بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقت سے دیکھا ہوا ہے. اور پھر اقبال یہاں کہتے ہیں، اور عجیب یہ اشعار ہیں جو اتنے معنی سے بھرپور ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت لیکن معنی سے اتنے بھرپور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرتضی از تیغ او حق روشن است، کہ تیغ علی سے حق روشن ہوا ہے. کچھ لوگوں کی تیغ سے فقط خون ریزی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، لیکن یہ مرتضی اس وجہ سے بنے ہیں کہ ان کی تلوار سے احد، خندق، خیبر، تمام جنگوں میں انہوں نے حق و باطل کو امتیاز کیا ہے. اسی وجہ سے وہ قسیم جنت و النار ہے کہ مرتضی از تیغ حق روشن است. پھر وہ کہتے ہیں یہ ہے سب سے نچوڑ اس کا کہ بو تراب از فتح اقلیم تن است، کہ وہ بو تراب اس وجہ سے بنے ہیں، وہ اس وجہ سے ہم بو ترابوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ظلمت قدائے دل میں فتح حاصل کر لی ہے. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کہ بو تراب از فتح اقلیم تن است، یعنی یہ مملکت دل، یہ مملکت جسم، یہ مملکت روح
پر وہ بو تراب فائز ہو گئے ہیں، وہ اس کے بادشاہ ہیں، وہ اس کو اتنا اس کو زیر کیا ہوا ہے کہ وہ بو تراب اس وجہ سے بن گئے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں اس شعر میں ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہ بو تراب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تراب مٹی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خدا نے اپنے روح اس مٹی میں پھونکا، اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ مادہ جو ہے، یہ جناب اقبال ساری کہہ رہے ہیں کہ یہ مادہ ہے، ہمیں مسلسل مادہ پرستی کی طرف لے جاتا ہے، روح سے ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وجہ سے بھوتراب و مرتضی ثابت ہوئے ہیں کہ اس مملکت بدن، اس مملکت روح، اس مملکت قلب پر وہ اس کی بادشاہی کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے احد، بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، ہر جنگ لڑی پیغمبر کے زمانے میں۔ ہر جنگ بعد میں وہ جو خلفاء اول اور ثانی اور ثالث کے درمیان وہ تلوار نیام میں آتی، کیونکہ حق کے لیے نہیں تھی وہ جنگیں، وہ شاید وہ اپنی ایکسپینشنزم کے لیے تھی، اسلام کو آگے کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اسلام اس وقت حکومت ایک بن گئی تھی، اور بادشاہ چاہتا ہے میرے نام کے زیر یہ حکومت ہے، یہ زمینیں فتح ہو جائیں۔ لیکن جب وقت آیا حق روشن کرنے کے لیے، اس تیغ مرتضوی نے پھر بے نیام ہوئی، صفین میں، جمل میں، نہروان میں۔ یہ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار یہ تمام جگہوں پر چلی، اور ان تمام اسانید قریش کا خون اس تلوار سے نوچ رہے تھے، لیکن علی کی فضیلت اقبال کیا کہتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ظاہری طور پر جنگ لڑی۔ یہ کیا عجیب مولا کائنات کے یہاں ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہاتھ میں جیسے پھول کی طرح تتلی لپٹی ہوئی، ہاں اسی ہاتھ میں خیبر کا در دیکھا، کہ جیسے تتلی ایک پھول پر اتنی نرمی سے، لطافت سے وہ مس ہوتی ہے اور بیٹھ سکتی ہے کہ پھول اتنا لطیف ہے، یہ مولا کائنات کا ہاتھ دیکھیں جو ایک دفعہ لوگوں یتیموں کو رات کے اندھیرے میں کھانے بانٹ رہا ہے کوفہ کی زمین میں، اور ایک جگہ پر تلوار ایسے بے نیام ہو رہی ہے کہ مرحب جیسے شخص کو دو ہاتھ میں حصوں میں کاٹ رہے ہیں۔ نعرے یہ مملکت نفس کو کیسے اعتدال ہے، کیسے قابو کیا ہوا ہے مولا کائنات نے، کہ ایک طرف میں وہ شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، دوسری طرف میں دیکھیں وہ کیسے ہاتھ سے بانٹ رہے ہیں یتیموں کے لیے کھانا اور پینے کا سامان۔ یہ ہے علی علیہ السلام، اور یہ ہے اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بوتراب ہے از فتح اقلیم تن است، کہ تن کی مملکت پر اس وجہ سے بوتراب ہیں، اس وجہ سے مرتضی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں علی نے کتنی خوب جنگیں لڑی ہیں، لیکن علی کی فضیلت بھی یہاں نہیں ہے۔ علی کی اصلی فضیلت یہ ہے کہ وہ مملکت قلب اور روح اور اندرونی ملکوت کے بادشاہ ہیں۔ وہ بادشاہ جیسے کہ ہم نے وہ سلسلہ چلایا ہوا کہ بتا رہے ہیں کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، ایک ملک ہے، ایک ملکوت ہے، ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے، یعنی کائنات ایک لیئرڈ کا ایک سسٹم ہے۔ کائنات میں دو رخ ہیں، اور اصلی جو رخ ہے وہ ملکوت کا ہے، اور دنیا ایک دنی آپ کے لیے ایک جائے امتحان ہے، ایک جائے آزمائش ہے کہ اس آزمائش سے کیسے نکلیں گے۔ آپ کے روح کا اعتراف کریں گے یا ایسے ہی نکلیں گے، روح کے اعتراف کے بغیر نکلیں گے، اور پھر دوزخ جائیں گے، اور پھر مزید آپ کو یہ آزمائش ہوگی کہ اللہ چاہتا ہے آپ دوزخ میں نہ جائیں لیکن آپ اس کے اعتراف کریں۔ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے محبت کی وجہ سے، اور اس محبت اور چاہت کی نتیجہ آپ ہو، اور اس چاہت اور محبت کا نتیجہ خدا چاہتے ہیں کہ آپ اس چاہت سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ فقط محبت اور عشق کی کائنات ہے، لیکن آنکھیں چاہیے وہ دل کی اس کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ اور یہ ایسی ایک محبت ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام میں ہم سرشار دیکھتے ہیں۔ حسین کو ہم اس وجہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس شخصیت کے ساتھ، اور کربلا کا جو واقعہ ہمیں اتنا ہمارے دل پر اتنا سختی سے اور دل کو داز کیفیت ہے کربلا میں کہ پتھر سا دل بھی ہو وہ پگھل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کائنات کو پیار اور محبت اور عشق سے خلق کیا ہے۔ تجلی کائنات کی ہوئی ہے جب خدا نے چاہت خدا میں پیدا ہوئی ہے، اور انسان میں وہی چاہت اور محبت موجود ہے۔
اور دیکھیں کربلا کیسے اس کو بھرلاتی ہے، کیسے اس کو باہر نکالتی ہے۔ ذکر حسین کتنا عظیم طریقہ، عرفاء کہتے ہیں مصائب حسین ایسا طریقہ ہے اللہ کے قریب اتنا جلدی پہنچنے کا کوئی اور طریقہ موجود نہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام واقعاً جب ہم سوچتے ہیں اور ان کی زندگی نامہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا سلوک انہوں نے ننھے سے بچے سے لے کر بوڑھے تک کیا تھا، کیسا سلوک انہوں نے دوست و دشمن کے ساتھ کیا تھا، دیکھتے ہیں کہ یہ واقعاً یہ انسان نبیوں، حتیٰ کہ نبیوں نے بھی ایسا کوئی کار نہیں سر انجام دے سکتے کہ کیسے محبت لوگوں کے ساتھ انہوں نے کی ہے، کیسے انہوں نے قریب لائے، کیسے ہر کسی نے، ہر کوئی شخص جو امام کے قریب گیا وہ ایسا اس کو محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں وہ آ گیا۔ اسی وجہ سے حسین کو کہتے ہیں رحمت الواسع، وسیع ترین رحمت الہی کا سمندر ہے حسین۔ اور جب حبیب ابن مظاہر جیسے اصحابی باوفا اور بچپنا دوست کو خط ملتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، کہ آپ کا دوست حسین ابن علی دشمنان کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے اور ان کی تلواریں بے نیام ہوئی ہیں، میرے خون کے لیے پیاسے ہیں، اس کے دل پر کیا گزرے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور زوجہ اور ایک سرد آہ بھرتے ہیں، اور زوجہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک خط آیا ہے اور اس میں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ لوگ ان کے خون کے لیے پیاسے ہیں۔ فوراً دیکھیں ان کی زوجہ با وفا کیا کہتی ہے، محبہ، وہ محب اہل البیت ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کس لیے انتظار کر رہے ہو، جاؤ حسین کی نصرت و حمایت کرو۔ حبیب پھر فوراً تیار ہوتے ہیں، زوجہ کو ودا کرتے ہیں، اور عجیب ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ حسین کے تذکرے ہم کریں، لیکن یہ اصحاب واللہ حسین درست تھے جب انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جیسے کہ نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ یہ اصحاب وہ نکلتے ہیں، گھوڑے کی زین پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو آپ چلے جائیں، آپ آزاد ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، وہ مشکل میں ہے اور میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ غلام کہتا ہے کیا مجھے پھر میری زندگی کیا فائدے کی ہے، مجھے یہاں آپ چھوڑیں گے، مجھے بھی آقا و مولا کے ساتھ لے جائیں۔ پھر وہ روانہ ہوتے ہیں اور عجیب منزل ہے، حسین اسلحہ بانٹ رہے ہیں، تیر بانٹ رہے ہیں، وہ نیزے بانٹ رہے ہیں، لیکن ایک باقی ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ کربلا کی سرزمین، قدم آتے ہیں، گھوڑے کی آواز، ٹاپوں کی آواز آتی، جناب زینب جناب فضا سے پوچھتی ہے ارے یہ کون آ رہا ہے، کیونکہ فضا بارہا بتا رہی کہ دستے آ رہے ہیں دشمنوں کے۔ پھر کہتی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ حسین علیہ السلام کا بچپنا دوست حبیب آ رہا ہے، کیا گزری ہوگی۔ جناب زینب بار نکلی اور کہتی ہے السلام علیکم یا حبیب۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیں جناب زینب سلام دے رہی ہے اصحاب حسین کو۔ تو پھر جناب حبیب جب آئے، وہ منزل کیسے ہوگی جب اپنے دونوں بھائی اور دونوں بچپنے دوست آپس میں ملے ہوں گے۔ اور جب کربلا کا دن آیا، عاشورہ کا دن آیا اور وہ دیگر کا وقت آیا اور سب نبرد آزماں ہو رہے تھے اور حسین ہر ایک کو تیار کیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ حسین کیا خدا نے حوصلہ دیا ہوا ہے اس امام کو، ایک ایک اصحابی کو وہ ودا کر رہے ہیں، ایک ایک کو اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ ودا کر رہے ہیں، ایک ایک صحابی کو زین پر چڑھا رہے ہیں، ان کو اللہ دعائیں ان کو دے رہے ہیں، جب وہ گرتے ہیں، جب وہ کاٹے جاتے ہیں ان کے پاس ایسے پہنچتے ہیں، ان کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کو سینے، ان کو چہرے کو بوسے دیتے ہیں۔ یہ حسین کیا کہنے، اللہ اللہ مقام حسین۔ اور پھر جب حبیب اجازت مانگتے ہیں، وہ جاتے ہیں، عظیم جنگ لڑتے ہیں اور بالآخر وہ کاٹے جاتے ہیں، حسین کو پکارتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین علیہ السلام بپھرے ہوئے شیر ان کی لاشا تک پہنچتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں حبیب کو اور کہتے ہیں حبیب آپ نے عظیم جنگ لڑی، میں بھی عنقریب آپ کے ساتھ ہی جنت میں آپ کو ملوں گا، آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں رسول خدا، آپ کے انتظار کر رہے ہیں حسن مجتبیٰ۔ اور یہ تھی حبیب کی آخری شہادت، لیکن
شام غریبہ میں جب حبیب تمام سر کاٹے جا رہے تھے، حبیب کا بھی سر کاٹا گیا تھا، لیکن حبیب کا سر نیزے پر نہیں لگایا گیا. حبیب کا سر گھوڑے کے ساتھ ایک دستے میں، دہانے کے گھوڑے کے دہانے میں اس میں رکھا گیا تھا اور وہاں باندھا گیا تھا. اور جب دمشق میں یہ قافلہ اسیروں کا پہنچا اور تمام نیزوں پر وہ سرہائے مقدس موجود تھے، عباس کا اور علی اکبر کا، اور یہ حبیب کے سر کے پیچھے ایک بچہ سا چل رہا تھا. حبیب کے سر کے پیچھے ایک بار ایک بچہ قریب جا رہا تھا، اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا. پوچھا کہ یہ کون سا بچہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا نام قاسم ہے اور یہ حبیب کا بیٹا ہے. میں کہوں گا عجیب بات ہے کہ حبیب یہ تیرا بیٹا اور چاہتا ہے کہ یہ سر آپ کو واپس ملے اور دفن کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ بیٹا ہے. لیکن میں کہوں گا حسین ابن علی علیہ السلام کا جو سر اس نیزے پر تھا، نہ دفن کے لیے ملا نہ کفن ملا. یہ تھا مقدر حسین ابن علی علیہ السلام کا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون ای منقلب ینقلبون. یا حسین 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 یا حسین. یا علی یا ایلیا یا بوالحسن ابو تراب، بوالحسن ابو تراب. بھائی میرا قتل ہوا آئے بابا شتاب، بوالحسن ابو تراب. یا علی یا ایلیا یا بوالحسن ابو تراب، بوالحسن ابو تراب. بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتاب، بوالحسن ابو تراب. لو پھیل گیا شام غریباں کا اندھیرا، اسباب لٹا چل گیا سادات کا خیمہ. بے کور و کفن رن میں ہے شبیر کا لاشا، سب مارے گئے دشت میں زینب ہوئی تنہا. اصغر بے شیر کو رونے لگی میرا باپ، بوالحسن ابو تراب. یا علی یا ایلیا یا بوالحسن ابو تراب، بوالحسن ابو تراب. بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتاب، بوالحسن ابو تراب. ہائے وہ بہن جس کے ہو 18 برادر، اور باپ بھی جس بیٹی کا ہو فاتح خیبر. نرخے ملائی دو کہ وہ مظلوم بلے سر، کیسے نہ کرے نوحہ وہ پھر خاک اڑا کر. نوحہ کو نہ خلد میں ہے روح نسالت موا، بوالحسن ابو تراب. یا علی یا ایلیا یا بوالحسن ابو تراب، بوالحسن ابو تراب. بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتاب، بوالحسن ابو تراب. کٹ کے جو گرے خاک عباس کے بازو، رکتے ہی نہ تھے آنکھ میں شبیر کے آنسو. میں خیمے میں روتی تھی وہ روتی تھی لبے جو، ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ہر سو. کہتے تھے شبیر کے یا لیتنی کنتو تراب، بوالحسن ابو تراب. یا علی یا ایلیا یا بوالحسن ابو تراب، بوالحسن ابو تراب. بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتاب، بوالحسن ابو تراب. اصغر کے لگا تیر میں روتی رہی بابا، مارے گئے شبیر میں روتی رہی بابا. ہنستے رہے بے پیر میں روتی رہی بابا. شیخر دلی شمشیر میں روتی
परदेस में किस्मत हुई मेरी खराब गुल हसन या भूतुरा या वाली या वेलिया या गुल हसन या भूतुरा गुल हसन या भूतुरा भाई मेरा कत्ल हुआ भाई ये बाबा शिताब गुल हसन या भूतुरा या लिया एलिया या गुल हसन या भूतुरा गुल हसन या भूतुरा या हुसैन 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 सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का हम सूरत ज़हरा से भाई के बिछड़ने की खातून कयामत के घर बार उजड़ने की घर बार उजड़ने की रुदाद सुनाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का काटा है गला लोगों सहरोज के प्यासे का पामाल हुआ लाशा अहमद के नवासे का अहमद के नवासे का हर एक को बताता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का तस्वीर दिखाता है अहमद की जवानी की हर शख्स को दुनिया में करबल की कहानी की करबल की कहानी की तफसीर बताता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का करबल की जियारत को वो आँख तरसती थी शबीर तेरे गम में जो आँख बरसती थी जो आँख बरसती थी उस आँख को भाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का या हुसैन 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 भूला है न भूलेगा ताहशर जमाना भूला है न भूलेगा ताहशर जमाना भूला है न भूलेगा ताहशर जमाना भूला है न भूलेगा ताहशर ज़माना भूला है न भूलेगा ताहशर ज़माना दरबार यज़ीदी में दरबार
یزیدی میں تیرا خطبہ سنانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ دربار یزیدی میں دربار یزیدی میں تیرا خطبہ سنانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ تیرے پردے پہ قربان تیرے بھائی کے صدقے ہیں تیرے پردے پہ قربان تیرے بھائی کے صدقے آتا ہے جسے دین پہ آتا ہے جسے دین پہ گھر بار لٹانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ شبیر نے یہ درس زمانے کو دیا ہے شبیر نے یہ درس زمانے کو دیا ہے آگے کسی ظالم کے آگے کسی ظالم کے کبھی سر نہ جھکانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ مل یہ تیرا جرم کبھی چھپ نہیں سکتا ہے مل یہ تیرا جرم کبھی چھپ نہیں سکتا پانی کے عوض تیر سے پانی کے عوض تیر سے اصغر کو سلانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ متوجہ سے آپ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم